بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک اور نو مسلم نے کہا، ساری دنیا شیطان پر تھوکتی ہے، جہاں تھوکا جاتا ہے وہاں کیوں جاتا ہے، جہاں رحمت برستی ہے وہاں آ جا۔ اس نے غصے سے دل ملاتے ہوئے مشین کو بند کر دیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ وہ اپنے 25 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہار چکا ہے۔ اس نے زیر زمین لیبارٹری کے انچارج سے کہا، میرے وہ 25 ماتحت سچ مچ مسلمان بن گئے ہیں، میرے تابعدار نہیں رہے۔ ان کی وفاداری بابا صاحب کے ادارے کے نام ہو گئی ہے۔ آئندہ ان سے خیال خوانی یا فون کے ذریعے رابطہ نہ کیا جائے۔ اگر وہ غیر معمولی مشین اس ادارے میں ہوگی تو وہ تجھے مشین میں کیچ کر لیں گے، تیرے ذریعے لیبارٹری تک پہنچ جائیں گے۔ ان کمبختوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لے۔ وہ مخاطب کریں تو فون بند کر دینا، سانس روک کر انہیں بھگا دینا، کمیونیکیشن مشین آن نہ کرنا، وہ سب ہمارے لیے مر چکے ہیں۔ پھر اس نے خراٹا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، جو سوچا بھی نہ تھا وہ ہو چکا ہے۔ ہمارے 25 ٹیلی پیتھی جاننے والے بابا صاحب کے دائرے میں جا کر سچ مچ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ پیرس کے کسی ہوٹل میں ہیں۔ جینا سے بول انہیں اپنی نظروں میں رکھے، ان کے خلاف شیطانی داؤ پیچ اختیار کرے۔ میں چاہتا ہوں وہ سب نابود ہو جائیں، انہیں کہیں بھی سکون سے رہنے نہ دیا جائے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہو رہا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے۔ ہمارے سیارے کے لوگ تیری اطاعت سے پھر گئے ہیں، کیا مجھے خیال خوانی کے ذریعے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں، ان کے پاس غیر معمولی مشین ہوگی، وہ تیرا سراغ لگا کر تجھے مار ڈالیں گے۔ تجھ سے جتنا کہا ہے اتنا ہی کر، شیطان کی محبوبہ کو ان کے پیچھے لگا دے۔ گریٹ ایشورا نے رابطہ ختم کر دیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ٹہلنے کے دوران غصے سے پاؤں بھی پٹکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، ہم کیسے عجیب حالات سے گزر رہے ہیں، کامیابی حاصل ہونے والی ہیں مگر اس سے پہلے ہی ناکامیاں پریشان کر رہی ہیں۔ وہ حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ تمام اکابرین اس کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے تھے، اسے دنیا کے 3 حصوں پر حکمرانی کا حق دے چکے تھے اور اس کی حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا میں آئے، تحریری معاہدہ کرے اور حکمران بن جائے۔ عارضی دنیا پر حکومت کرنے کی اسے کھلی اجازت تھی، اس کے باوجود یہاں قدم نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ خوف تھا کہ ہم اپنی مشین کے ذریعے اسے شکنجے میں لے لیں گے، پھر اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنی اس مجبوری اور بے بسی پر جھنجلا رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے سوچا، یہ مسلمان بڑے شاطر ہیں، ہمارے تمام مہروں کو دنیا کی وسعت پر چال چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، صرف بادشاہ کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ میں اپنے خانے سے باہر نہیں نکل سکوں گا، نہ ہی دنیا میں جا کر حکومت کر سکوں گا۔ وہ فیوچر ٹیلنگ مشین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے آپریٹ کرنے کے بعد موجودہ حالات پوری تفصیل کے ساتھ اس میں فیڈ کیے، پھر سوال کیا، یہ پیشگوئی کیوں نہیں کی گئی کہ میرے 25 ٹیلی پیتھی جاننے والے مسلمان ہو جائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد اس مشین سے جواب ابھرا، تو نے خود ان 25 افراد کے اندر دین اسلام قبول کرنے کا شوق اور جذبات پیدا کیے تھے، مگر وہ عارضی تھے، ان کے اندر کچے جذبات تھے، وہ میری طرف آنے والے تھے۔ اگر تو کچے اناج کو چولہے پر چڑھائے گا تو وہ تیرے نہ چاہنے کے باوجود پک جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چولہے سے اترنے کے بعد اناج کچا رہ جائے۔ تو نے اپنے ہاتھوں سے اسلامی ڈش تیار کی ہے۔ یہی مثال پہلے بھی دی جا سکتی تھی، پہلے ہی مجھے ایسا کرنے سے روکا جا سکتا تھا۔ ایک بار نہیں، بار بار سمجھایا گیا کہ اپنی سائنسی صلاحیتوں کو روحانیت کے خلاف استعمال نہ کر، ہمیشہ ان سے دور رہا کر، لیکن اس کے برعکس تو نے اپنے لوگوں کو بابا صاحب کے دائرے میں بھیج دیا۔ جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہو وہاں سے بندے دل دلا کر ہی باہر آئیں گے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، تھوڑی دیر تک چپ رہا۔ وہ اپنے حق میں کوئی پیشگوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہونا چاہیے عارضی دنیا میں میری حکومت قائم ہو سکے گی یا نہیں؟ جو بادشاہ زمین کے اندر ہو، اس کی حکومت زمین کے اوپر کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے تجھے اس دنیا میں جانا ہوگا۔ کیا میں کبھی وہاں جا سکوں گا؟ نہیں، جب بھی جائے گا دیکھ لیا جائے گا، پھر تیری موت یقینی ہوگی۔ جب تک سیارے میں رہے گا لمبی عمر پائے گا۔ اس کا مطلب ہے نہ مجھے وہاں جانا چاہیے، نہ بادشاہت کا خواب دیکھنا چاہیے۔ پلیز میری خواہش کے مطابق کوئی مشورہ دے۔ ایک ہی صورت ہے، تو وہاں اپنے کسی نائب کو قائم مقام بادشاہ بنا کر یہاں بیٹھے بیٹھے حکومت کر سکتا ہے۔ ہاں، مجھے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ اب تک تو یہی ہوتا آ رہا ہے کہ جسے بھی اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہوں وہ سونیا فرات کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ ایک پہلو سے کامیابی حاصل کرتا ہے تو دوسرے پہلوؤں سے نقصان اٹھاتا ہے۔ پھر بھی اپنی بادشاہت قائم کرنے کے سلسلے میں کسی نائب پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے مشین کو بند کر دیا، سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کامیابیوں اور ناکامیوں کے درمیان اس کا ذہن بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس نے طے کیا کہ خود کو پرسکون رکھنے کے لیے فی الوقت کچھ نہیں سوچے گا، ذہن کو بالکل خالی رکھے گا، مگر جب تک سانس چلتی رہتی ہے دماغ سوچ سے خالی نہیں رہتا۔
वो ना चाहने के बावजूद सोचता चला जा रहा था। तियारा कायरा की तरफ परवाज कर रहा था। साइंसदान अहमद शिराजी के दाएं बाएं पारस और पोरस बैठे हुए थे। अली और अकबर पिछली कितारों वाली सीटों पर थे। ख्यालखानी के जरिए अहमद शिराजी के अंदर पहुंचे हुए थे। उन्हें ग्रेट शुरा की ज़ेर ज़मीन खुफिया लेबॉर्ट्री के मुतालिक तफसील से बता रहा था। उसकी तमाम बातें सुनने के बाद पारस ने कहा, अगर उस ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री को तबाह करना है तो ये कोई दरसरी की बात नहीं है। हम उस लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए बगैर कितने ही हथकंडों से बम धमाकों के जरिए उसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। शिराजी ने कहा, नहीं, मुझे इसलिए तुम लोगों के साथ भेजा गया है कि लेबॉर्ट्री के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसका मुआयना करूं और वहां के तमाम राज और टेक्नोलॉजी अपने इदारे में ले आऊं। पोरस ने कहा, हम समझ गए। हमें इसलिए भेजा गया है कि हम उस लेबॉर्ट्री में दाखिल होने के लिए रास्ते हमवार करें। अली ने ख्यालखानी के जरिए पूछा, हमें चार्ट के किसी शहर में जाना चाहिए था क्योंकि वो लेबॉर्ट्री वहां से 870 किलोमीटर के फासले पर है। हम काहिरा क्यों जा रहे हैं? इमरजेंसी में यही फ्लाइट मिल सकी, इसलिए काहिरा जा रहे हैं। चार्ट जाने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ता। हम काहिरा से हेलीकॉप्टर के जरिए चार्ट के किसी करीबी शहर जाएंगे। वहां से 4 व्हील गाड़ियों में बैठकर अपने टारगेट की तरफ रवाना होंगे। एक तरफ ग्रेट शुरा अपने हालात के मुताबिक मंसूबे बना रहा था, दूसरी तरफ मेरे चारों बच्चे अहमद शिराजी के साथ अपने मंसूबे पर अमल करने वाले थे। जीना उनसे पीछे नहीं थी। खराटा ने उसे ग्रेट शुरा का पैगाम दिया था। उसे बताया था कि सियारे के 25 टेलीपैथी जानने वाले बाबा साहब के दायरे में पहुंचकर सिद्ध दिल से मुसलमान बन गए हैं। जीना को उनका सुकून बर्बाद करना चाहिए। वो 25 नामुस्लिम टेलीपैथी जानते थे। जीना उनके अंदर नहीं जा सकती थी। ऐसे वक्त वो अपने यार दिलदार की उंगली पकड़कर कहीं भी पहुंच जाया करती थी। उसने शैतान की खोपड़ी को अपने गिरिबान से निकालकर हाथों में लिया। जकील खैरी के करीब उस तरह पहुंची कि किसी को दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो खुद जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद नहीं थी। अपने हार के जरिए जकील खैरी को देख सकती थी और उसकी बातें सुन सकती थी। उस वक्त वो अहमद शिराजी से मुलाकात करने एयरपोर्ट आया था। उनकी बातों से पता चला कि वो मेरी बेटी और बेटों के साथ एक खास मुहिम के सिलसिले में काहिरा जा रहा है। जीना ने अपनी यार की मूर्ति से सरगोशी की। ये शख्स फरहाद के बच्चों के साथ काहिरा जा रहा है। जरूर कोई यह मामला है। क्या मैं उनमें से किसी के अंदर पहुंच सकती हूँ? मालूम हुआ कि मेरे बेटे और बेटी योगा में महारत रखते हैं, मगर साइंसदान अहमद शिराजी दिन रात मसरूफ रहने की वजह से जिस्मानी तौर पर कमजोर है, सांस रोक नहीं पाता। ये मालूम होते ही वो अहमद शिराजी के अंदर पहुंच गई। उसके ख्यालात पढ़कर ये इंकशाफ हुआ कि ग्रेट शुरा ने इस दुनिया में एक ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। जीना को ये नई बात मालूम हुई थी। अहमद शिराजी इस लेबॉर्ट्री के अंदरूनी मामलात नहीं जानता था। ये यकीन था कि किसी तरह वहां पहुंचने के बाद साइंसी इजादात के नमूने नजर आएंगे। ग्रेट शुरा ने जीना के यार की प्रस्तिश कबूल की थी। अपने तमाम मामलात में उसकी मदद चाहता था, लेकिन ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री का राज उससे भी छुपा रहा था। जीना ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं भी अपने अहम मामलात दूसरों से छुपाती रहती हूँ, अब भी यही करूंगी। बाबा साहब के दायरे के 5 मुसलमान उसकी लेबॉर्ट्री को तबाह करने जा रहे हैं। मैं उन मुसलमानों से भी दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करूंगी। उन्हें नुकसान पहुंचाकर ग्रेट शुरा को अपना एहसानमंद बनाऊंगी। ऐसी दोगली चालें चलती रहूंगी तो शैतान की महबूबा कहलाऊंगी। उसने भी काहिरा जाने के लिए उसी सियारे में एक सीट हासिल कर ली। सफर के दौरान अहमद शिराजी की बातें वो चारों बहन भाई सुन रहे थे। जीना भी उसके अंदर रहकर सुन रही थी। पारस और पोरस हम शक्ल थे, एक जैसे कदावर और बॉडी बिल्डर थे। उसका दिल दोनों पर आ गया था। उसने अपने यार से कहा, तू उनमें से किसी एक के रूप में आकर मुझे खुश करेगा। मैं किसी एक से रोमांस करना चाहती हूँ। उन्हें ट्रैप करने के लिए किसी से इश्क करूंगी, मगर तन्हाई में सिर्फ तू ही पारस या पोरस बनकर मेरे पास आएगा। वो तियारे में उनसे कुछ फासले पर बैठी हुई थी। पारस अपनी जगह से उठकर टॉयलेट की तरफ जाने लगा तो वो भी उसके पीछे चली आई। टॉयलेट का दरवाजा बंद था। वो इंतजार करने लगा। जीना ने कहा, यहाँ 2 टॉयलेट हैं और दोनों ही मसरूफ हैं। पारस ने मुस्कुराकर कहा, दरअसल मुसाफिर खाते बहुत हैं। वो हंसते हुए बोली, यू आर राइट, मगर मैं सिर्फ हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने आई हूँ। वो बोला, सीनाएं जमीन पर हों या आसमान पर तरोताज़ा रहने के जतन करती रहती हैं। वो मुस्कुराकर बोली, हसीनों का यही तो एक सरमाया होता है। फूल जैसे चेहरे और बदन की मुलायम जिल्द को अपने किसी आइडियल के लिए संभाल कर रखना पड़ता है। फिर तो तुम्हारा आइडियल बड़ा ही खुशनसीब होगा। पता नहीं वो खुशनसीब कहाँ है, कब मेरी जिंदगी में आएगा। उसने कहा, क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है? जीना ने अनजान बनकर पूछा, कैसा लगता है? यही कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। वो हंसने लगी। एक टॉयलेट का दरवाजा खुल गया। पारस ने कहा, तुम पहले जाओ। वो बोली, नहीं, तुम पहले आए हो। वो मुस्कुराकर बोला, हमें 1 नंबरी और 2 नंबरी नहीं होना चाहिए, प्लीज जाओ। वो दरवाजा खोलते हुए बोली, तुम बहुत जिंदा दिल हो, मेरे साथ वाली सीट खाली है, मैं इंतजार करूंगी। ये कहकर वो अंदर गई, फिर दरवाजे को बंद कर लिया।
وہ خوش تھی کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ یار دلدار نے اس میں اتنی کشش پیدا کی تھی کہ سبھی اس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ 15 منٹ کے بعد پارس اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، مسکرا کر بولا، زبردست مقناطیس ہے، لباس میں کہیں چھپا رکھا ہے، تبھی تو میں کھنچا چلا آیا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ علی نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر خیال خوری کے ذریعے کبریا سے کہا، یہ ہمارے بھائی صاحب زبردست فلرٹ ہیں، ایک حسینہ سے دوستی کر رہے ہیں۔ کبریا نے کہا، ہو سکتا ہے وہ حسینہ فلرٹ ہو، بھائی کو پھانس رہی ہو، ہمیں معلوم کرنا چاہیے اتنی جلدی دوستی کرنے والی کون ہے۔ میں بھی معلوم کرتا ہوں۔ وہ پارس کے اندر پہنچ کر بولا، سوری بھائی، میں اس کی آواز اور لب و لہجہ سننے آیا ہوں۔ پارس نے کہا، ہاں یہ ضروری ہے۔ پھر وہ جینا سے بولا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ بولی، کیوں بتاؤں؟ پیدا ہوئی تو ماں نے الگ نام رکھا، باپ نے الگ نام سے پکارا، جوان ہوئی تو سب ہی اپنے اپنے ڈھنگ سے پکارنے لگے، کوئی ہائی جانی کہتا ہے، کوئی سویٹی اور کوئی ڈریم گرل۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، اس نے سانس روک لی۔ کبریا کے سوچ کی لہریں واپس چلی آئیں۔ وہ فوراً ہی پارس کے اندر آیا۔ اس وقت پارس پوچھ رہا تھا، تم بولتے بولتے رک کیوں گئیں؟ اس نے کہا، میں یوگا کی مشقیں کرتی ہوں، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہوں، ابھی کوئی میرے اندر آنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم بھی ہماری طرح دشمنوں کی پرورش کرتی ہو۔ کرتی تو نہیں ہوں، خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی وجہ کے بغیر خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تب بھی دشمن وجود میں آتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، حسن و شباب وجہ بن جاتے ہیں، جسے حسن کی خیرات نہ دو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ کبریا نے کہا، بھائی ہوشیار، یہ بہت گہری ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ پارس نے پوچھا، یہ کون تھا جس کو تم نے بھگا دیا؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں کیا بتاؤں، تم یقین نہیں کرو گے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، یقین نہ آنے والی ایسی کیا بات ہے؟ جینا نے کہا، اس دشمن میں دو غیر معمولی باتیں ہیں، ایک تو وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور دوسری حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ہماری دنیا کا باشندہ نہیں ہے۔ اس نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہے؟ ہاں، میری بات کو یقین کرو، وہ ایک سیارے سے آیا ہے، مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں راضی نہ ہوئی تو وہ مجھے جبراً اپنی تنہائی میں بلا لے گا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تم پر جبر نہیں کر سکے گا، مگر میں محسوس کر رہی ہوں اس نے مجھے سیرزدہ کر رکھا ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھنچی چلی جا رہی ہوں۔ تم ابھی قاہرہ جا رہی ہو، میں وہاں سے اور آگے جاؤں گی۔ وہ ظاہر کے ریگستانی علاقے میں رہتا ہے۔ پارس ایک دم سے چونک کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ ان سب کی منزل بھی وہی تھی۔ وہ زیر زمین لیبارٹری ظاہر کے ریگستانی علاقے میں تھی۔ جینا کی باتوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا عاشق سیارے سے آیا ہے۔ پارس نے پوچھا، تم کہاں جاؤ گی؟ ظاہر کا شمالی حصہ ریگستانی ہے، کیا اس کے بعد ہریالی اور انسانی آبادی ہے؟ میں وہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ ادھر جا رہی ہوں۔ اس قاہرہ جانے والی فلائٹ کا ٹکٹ نہ جانے کیسے میرے پاس پہنچ گیا۔ آگے بھی ایسی کوئی بات ہوگی اور میں مجبوراً اس کی رہائش گاہ تک پہنچ جاؤں گی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے ترمیمی عمل کے ذریعے تمہیں اپنی معمولہ اور تابع دار بنا لیا ہے، اس لیے تم ہوش و حواس میں رہنے کے باوجود اپنے اختیار میں نہیں ہو، بے اختیار اس کی مرضی کے مطابق وہی کرتی آ رہی ہو جو وہ چاہتا ہے۔ وہ پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولی، او گاڈ، میں کیا کروں، اس سے کس طرح نجات حاصل کروں؟ پارس نے کہا، ابھی وہ تمہارے اندر ہوگا تو میری باتیں سن رہا ہوگا، کوئی بات نہیں، سنتا رہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میں تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں گا جہاں وہ تمہیں بلا رہا ہے، فکر نہ کرو، میں تمہیں اس سے نجات دلاؤں گا۔ وہ بڑی محبت اور عقیدت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم اپنا راستہ، اپنی منزل بدل کر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، مجھے اس دشمن سے نجات دلانا چاہتے ہو۔ او آئی لو یو۔ میں ایسا ہی ہیرو، ایسا ہی آئیڈیل چاہتی تھی، تھینکس گاڈ تم میری زندگی میں آ گئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں یہاں تنہا نہیں ہوں، میری ایک بہن، 2 بھائی اور ایک انکل میرے ساتھ ہیں، ہم قاہرہ پہنچنے والے ہیں، میں وہاں سب سے تمہارا تعارف کراؤں گا، مجھے ان سب سے مل کر بہت خوشی ہوگی، یہ میرے لیے بہتر ہوگا، وہ سب میرے ساتھ رہیں گے تو دشمن محتاط ہو جائے گا، مجھے اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ پارس تو چاہتا تھا وہ اسے بلائے، یہ یقین تھا کہ زیر زمین لیبارٹری میں بلانے والا سیارے سے تعلق رکھتا ہے۔ جینا بڑی معصومیت سے خود کو مظلوم ثابت کر چکی تھی، یہ یقین دلا چکی تھی کہ کسی سیارے والے نے اسے اپنی معمولہ اور تابع دار بنا لیا ہے۔ اس طرح یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ اسے سرزدہ کر کے بلایا جا رہا ہے۔ پارس نے کہا، میرے دوسرے تمام رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، میں نہیں چاہتا دشمن بدک جائے، محتاط ہو جائے، میں ہر حال میں اس کی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ کر اس کا کام تمام کروں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اس سے نجات دلاؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم واقعی دلیر جام باز ہو، میرے لیے جان کی بازی لگا رہے ہو، آئی لو یو۔ پارس نے قاہرہ پہنچ کر احمد شیرازی، علی، کبریا اور بورس سے جینا کا تعارف کرایا، پھر علی اور کبریا کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے اندر آ کر باتیں کریں۔ دونوں نے وہاں آ کر پوچھا، ہاں بھائی، کیا واقعی جینا معصوم اور مظلوم ہے؟
پارس نے کہا وہ سچی ہو یا جھوٹی، معصوم ہے یا چال باز، ہمیں تو اس لیبارٹری کے اندر پہنچنا ہے اور یہ وہیں جا رہی ہے۔ علی نے پوچھا اور تم اس کے ساتھ جاؤ گے؟ ہاں، تم دونوں میرے اندر رہ کر معلوم کرتے رہو گے کہ اس کے ساتھ کس طرح کس راستے سے اس لیبارٹری کے اندر جا رہا ہوں، تو تمہیں راستہ معلوم ہوتا رہے گا۔ کبریا نے کہا بھائی اگر اس حسینہ کا تعلق سیارے والوں سے ہے اور وہ فریب دے رہی ہے تو تمہیں وہاں لے جا کر ضرور کسی مصیبت میں پھنسائے گی۔ کوئی بات نہیں، تم تینوں انکل سراجی کے ساتھ فوراً وہاں پہنچو گے، تب تک میں ان سے نمٹتا رہوں گا۔ یہ باتیں پورس کو بتاؤ، وہ خوب سمجھتا ہے کہ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ جینا نے کائرہ سے چارٹ کی دارالحکومت کے لیے ایک سیٹ پہلے ہی اوکے کرا لی تھی۔ اس نے پارس کو وہ ٹکٹ دکھاتے ہوئے کہا دیکھو یہ میرے پرس میں کیسے پہنچ گیا، میں نہیں جانتی، میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا وہ دشمن عامل میری مرضی کے بغیر مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پارس نے بھی اسی فلائٹ میں ایک سیٹ حاصل کر لی۔ اس سے کہا یہ دیکھو میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ بڑی محبت سے اس کی گردن میں بانہیں ڈال کر بولی میں تمہاری محبت پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے، اسے نجات حاصل کرتے ہی تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی دور کی بات تھی، ابھی تو نہ جانے کتنے آزمائشی مراحل سے گزرنا تھا۔ پارس کو اس سے دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے لیبارٹری تک پہنچنے کی سیڑھی بنا رہا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ رخصت ہوا تو علی، کبریا، پورس اور احمد شیرازی قاہرہ میں رہ گئے۔ جینا کو شیطانی معلومات حاصل ہو رہی تھیں کہ پارس اس سے دکھاوے کی محبت کر رہا ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے۔ احمد شیرازی، علی، کبریا اور پورس ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے چارٹ کے دارالحکومت پہنچ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جینا ان سے بے خبر ہے، سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے اور دھوکہ کھا رہے تھے۔ جینا اور پارس نے ایک کاٹیج حاصل کیا۔ وہ بولی ہم کل صبح 8 بجے ظاہر کے ریگستانی علاقے میں جائیں گے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ پارس بھی اسے دور رہنا چاہتا تھا، دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جینا نے دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد خراٹا کے دماغ میں پہنچ کر کہا اپنے گریٹ ایشورر سے رابطہ کر، میں اسے بات کروں گی۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ رابطہ ہوتے ہی کہا اے آقا، شیطان کی محبوبہ تجھ سے مخاطب ہونا چاہتی ہے۔ اس نے تحریر کے ذریعے کہا میں اپنے دیوتا شیطان کی محبوبہ کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتا ہوں۔ خراٹا نے جینا کے حکم کے مطابق تحریر کے ذریعے کہا میں تیرے راستے کے کانٹے چن رہی ہوں، سونیا اور فرحت کے متعلق شبہ ہے کہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پارس، پورس، سالی اور کبریا کی بھی ہسٹری تیری مشین کے ریکارڈ میں ہوگی، تو نے پڑھا ہوگا کہ وہ اپنے باپ کی طرح کس قدر خطرناک ہیں۔ بے شک وہ خطرناک ہیں، تو ان کا ذکر کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کو تو ہم نے موت کی نیند سلا دیا ہے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، آج اس کے تمام بچے بھی موت کی ابدی نیند سو جائیں گے۔ کیا سچ کہہ رہی ہے؟ تو چاہے تو آج شام اس زمین پر آ کر دیکھ سکتا ہے، تجھے یہاں فرحات کے 4 جوان بچوں کی لاشیں ملیں گی۔ اس زمین پہ میرے کئی خاص ماتحت ہیں، میں چاہتا ہوں وہ اپنی آنکھوں سے ان کی لاشیں دیکھیں۔ تو جہاں کہے گی میرے آدمی یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تم بہت کچھ چھپاتا ہے لیکن مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکی۔ تیرے وہ خاص ماتحت زیر زمین خفیہ لیبارٹری میں رہتے ہیں۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، مگر قائل ہو کر بولا شیطان کی جے ہو، میں مان گیا۔ بے شک میرے شیطان دیوتا اور اس کی محبوبہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میرا یار دلدار بھی یہ جانتا ہے کہ وہ چاروں اسی خفیہ لیبارٹری میں موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے۔ تو کبھی نہ سمجھ سکے گا، نہ سوچ سکے گا کہ میں کس طرح انہیں راضی خوشی قربانگاہ کی طرف لا رہی ہوں۔ انتظار کر، بس تھوڑا انتظار کر۔ جینا نے دل کو دھڑکا دینے والا انکشاف کیا تھا۔ گریٹ ایشورر صبر و تحمل سے انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گڑگڑانے کے انداز میں کہا تو مجھے خوشخبری سنا رہی ہے، مگر اس کے پیچھے یہ دل دہلا دینے والی بات ہے کہ میری لیبارٹری پردے راز میں نہیں رہی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر تحریر کے ذریعے کہہ رہا تھا تو جانتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن ان دشمنوں کو زمین کے تہہ میں چھپی ہوئی لیبارٹری کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولی تیری یہ غلطی سے بید کھل گیا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا میری غلطی؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تو نے اپنے 25 ماتحتوں کو عارضی طور پر مسلمان بننے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں بھیجا تھا، یہ خیال تھا کہ وہ تیرے لیے جاسوسی کریں گے اور وہاں کے راز چرا کر لائیں گے۔ بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن خفیہ لیبارٹری کا اس غلطی سے کیا تعلق ہے؟ جینا نے کہا میں نے اس ادارے کے سائنسدان احمد شیرازی کے خیالات پڑھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ذکی الخیری اپنے 24 ساتھیوں کے ساتھ ادارے سے باہر آیا تو اس کے پاس غیر معمولی مشین تھی۔ جب تمہارے لیبارٹری انچارج نے خیال خوانی کے ذریعے اسے رابطہ کیا تو اس نے مشین کی اسکرین پر اس انچارج کو دیکھ لیا۔ اس طرح یہ راز کھل گیا کہ وہ لیبارٹری ظاہر کے ریگستانی علاقے میں ہے۔ گریٹ ایشورر یہ سن کر کچھ دیر تک سکتے میں رہا، پھر بولا ہم سمجھ نہیں پاتے اور تقدیر بڑی ہیرا پھیری سے بندوں کو خلاف توقع ادھر سے ادھر پہنچا دیتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آ سکتی تھی کہ دشمنوں کو میرے ہی وفاداروں کے ذریعے لیبارٹری کا سراغ مل جائے گا۔ تو ان وفاداروں کے ذریعے بابا صاحب کے دائرے کے راز چرانا چاہتا تھا، وہ تیرا راز چرا کر مسلمانوں کو اس خفیہ جگہ تک پہنچا رہے ہیں۔
میں تجھے شیطان کا تیرے دلدار کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں وہاں تک نہ جانے دے جہاں وہ ہیں، وہیں انہیں ختم کر دے۔ میں انہیں ہلاک نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، ایک کو ہلاک کروں گی تو دوسرے میری جان کو آ جائیں گے۔ وہ سب تیری خفیہ لیبارٹری میں یکجا ہو کر پہنچیں گے، وہاں تیرے وفاداروں کو مسلح اور مستعد رہنا چاہیے، اسی لیے تجھے پہلے سے اطلاع دے رہی ہوں۔ پھر وہ خراٹا سے بولی، میں جا رہی ہوں، رابطہ ختم کر دے۔ خراٹا نے شرورہ سے کہا، میرے آقا، شیطان کی محبوبہ جا چکی ہے، اگرچہ یہ کہہ رہی ہے کہ فرات کی بیٹی اور تینوں بیٹے اس لیبارٹری میں پہنچ کر مارے جائیں گے، مگر یہ ضروری نہیں ہے، وہ لوگ خطرناک بھی ہیں اور چال باز بھی۔ وہ بولا، بڑی مشکل ہے، اب تک وہ ہوتا آ رہا ہے جس کی توقع ہم نے کبھی نہیں کی، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں اس لیبارٹری تک پہنچنے سے کیسے روکا جائے۔ انہیں روکنا ممکن نہیں ہے، تو سیارے میں بیٹھا ہے، میں دشمنوں سے ہزاروں میل دور ہوں، یوں بھی تنہا ان سے نمٹ نہیں سکوں گا، ہمیں جینا پر ہی بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہی ہے کہ وہ سب لیبارٹری میں پہنچنے کے بعد مارے جائیں گے، مجھے بھی اپنے طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے خراٹا سے رابطہ ختم کیا، پھر لیبارٹری کے انچارج کو مخاطب کیا، ہماری یہ زیر زمین لیبارٹری اب خفیہ نہیں رہی، دشمنوں کو اس جگہ کا پتہ معلوم ہو چکا ہے، وہ مقامی وقت کے مطابق کل صبح یا دوپہر تک پہنچنے والے ہیں۔ انچارج نے پریشان ہو کر کہا، میرے انداتا، اس لیبارٹری کا بید کیسے کھل گیا، ہم دشمنوں کو کیسے روک سکیں گے، اپنا بچاؤ کس طرح کر سکیں گے؟ تم سب وہاں سے فرار ہو کر اپنا بچاؤ کر لو گے، لیکن تم سے اہم وہ چھوٹی بڑی مشینیں ہیں جنہیں ہم نے برسوں کی محنت سے تیار کیا ہے، ان مشینوں کا نقشہ، ان کے پرزے اور آلات، ان کی تفصیلات مشین میں محفوظ ہے اور کاغذات میں ان کی ایک ایک تفصیل درج ہے، انہیں دشمنوں کی دسترس سے بچانا ہے۔ تو حکم دے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ریکارڈ فائل والی مشین سے ہمارے تمام مشینوں کی تفصیلات مٹا دے، جن کاغذات میں تفصیلات درج ہیں انہیں سنبھال کر اپنے سامان میں رکھ لے، پھر وہاں سے فوراً نکل جا۔ ہمارے جو وفادار ہیں انہیں خطرے سے آگاہ کر ان سب کو مسلح رہ کر وہاں آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں نائب انچارج سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انچارج نے اپنے نائب کو وہ مشین دی۔ گریٹ اشرر نے اسے بھی خطرے سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ہمارے تمام مسلح ماتحتوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دشمنوں کو لیبارٹری میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اگر وہ داخل ہو جائیں تو انہیں وہاں سے زندہ واپس نہ جانے دینا۔ ہم یہی کریں گے میرے آقا، انہیں یہاں سے ایک دن کا بھی نہیں لے کر جانے دیں گے۔ اب جو بات کہہ رہا ہوں اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھنا ہے، اسے دوسرے ماتحتوں سے نہ کہنا۔ اگر بدقسمتی سے ان کا پلڑا باری ہو اور یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہماری تمام اہم مشینوں کو وہاں سے لے جائیں گے تو پھر جان پر کھیل جانا ہے۔ تو دیکھے گا کہ ایسے وقت میں جان پر کھیل جاؤں گا۔ ابھی تمام مشینوں میں ایک ایک بم چھپا کر رکھ دے، ان کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ، کسی ماتحت اور کسی وفادار کو معلوم نہ ہو کہ وہ آخر میں جان سے جانے والے ہیں۔ آخری بازی تیرے ہاتھ میں رہے گی، تو جب چاہے گا حالات کے مطابق پوری زیر زمین لیبارٹری کو تمام مشینوں سمیت دھماکے سے اڑا دے گا۔ اس نے تمام باتیں سمجھانے کے بعد رابطہ ختم کیا، پھر بڑے دکھ سے سوچنے لگا، برسوں کی محنت سے تیار کی ہوئی مشینیں تباہ ہو جائیں گی، پورا زیر زمین سیٹ اپ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اپنے مسلح وفاداروں سے امید ہے کہ ایسا وقت نہیں آنے دیں گے، جی جان سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، انہیں پسپا کریں گے، انہیں مار ڈالیں گے، پھر جینا کی شیطانی قوتیں کچھ کم نہیں ہیں۔ وہ اپنے دعوے کے مطابق فرات کے بیٹوں اور بیٹی کو ضرور موت کے گھاٹ اتارے گی۔ اس کے سامنے فیوچر ٹیلنگ مشین رکھی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سوچنے لگا کہ اس مشین نے صحیح مشورہ دیا تھا کہ ہمیں روحانیت سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ جب میرا پہلا نائب جو زمین پر گیا تھا، تب سے یہ حقیقت بار بار سامنے آ رہی ہے کہ ہم ہر مرحلے پر روحانیت سے پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ مسلمانوں سے دوستی نہیں ہو سکتی اور دشمنی مہنگی پڑتی ہے۔ دوستی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ہم سیارے والوں کو اپنا حاکم نہیں بنانا چاہتے، وہ کسی بھی اسلامی ملک پر ہمیں قبضہ جمانے، وہاں حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا بات کیسے بنے گی۔ مایوسی کے باوجود دوسرے پہلوؤں سے حوصلہ مل رہا تھا۔ تمام اکابرین سونے کی طرح جگمگاتی ہوئی دنیا کو چاندی کی پلیٹ میں رکھ کر اس کے آگے پیش کر رہے تھے۔ پھر شیطانی قوتیں حوصلہ بڑھا رہی تھیں، یہ سمجھا رہی تھی کہ ایمان والے ازل سے شیطان کے خلاف جنگ لڑتے آ رہے ہیں۔ شیطان اگرچہ مات کھاتا ہے مگر بازی بھی مارتا رہتا ہے۔ کیوں گریٹ اشرر کو حوصلہ مل رہا تھا کہ موجودہ حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔